السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم گلگت بلتستان، گڈ مارننگ پاکستان، گڈ مارننگ گلگت بلتستان۔ مارننگ وتھ سمرین نگری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پلس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرین نگری۔ فرسٹ آف آل ویری ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو، اینڈ امید کرتی ہوں آپ لوگ کی صبح حسین ہوگی، اور آپ لوگ کی صبح کو مزید حسین بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج میں نے ایسے گیسٹ کو مدعو کیا ہے جو کہ وکالت اور سیاست دونوں سے منسلک ہے۔ آج جو ہے ہم ان سے وکالت کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پلس ان کے پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج موجود ہے ہمارے ساتھ مارننگ شو میں ایڈوکیٹ اسد اللہ خان۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ پہچانتے ہوں گے، اور سوشل میڈیا میں کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ہم ان سے کچھ ایسے کوشچنس پوچھیں گے جو کہ آپ لوگ کو نہیں پتہ، کیونکہ میرے مارننگ شو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہمارے ساتھ مطلب ہمارے مارننگ شو کا حصہ بنتے ہیں ان کے لائف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بڑھتے ہمارے گیسٹ کی جانب اور ہم ان سے ڈسکس کرتے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں جتنے دیکھ رہے سن رہے ان کو۔ جی میں اسد اللہ خان نام ہے میرا، بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں، اور تقریباً 30 سالوں سے اس شعبے سے منسلک ہوں۔ بیسیکلی میری پلیس آف برتھ از داریل، جو کہ دی ریموٹسٹ ایریا آف دی گلگت بلتستان، ایون آج کے دن میں بھی سب سے پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈیو کورس آف ایجوکیشن میٹرک میں نے گلگت سے کیا، انٹرمیڈیٹ میرا ایبٹ آباد سے ہے، گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے، اینڈ دین لا گریجویشن فرام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اور اس کے بعد سے 1993-94 سے میں یہاں پہ پریکٹس میں، ایکٹیو پریکٹس میں، وکالت میں ہوں۔ اچھا زبردست سر۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لائک اسکول میں ہوتے ہیں تو یا تو پیرنٹس یا ٹیچرس ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے اندر ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، اور پیرنٹس کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ تو آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے وکالت کرنی ہے، یا پھر آپ کی خواہش تھی کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ اس فیلڈ کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ دیکھیے، جس زمانے میں ہماری اسکولنگ کا وہ تھا، بڑا پریمیٹیو دور تھا، اور اس زمانے میں اس طرح کی کریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس وغیرہ سچ نہیں ہوتی تھی، لیکن دا وے میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا، اور کوئی بات ہوتی تھی ان کے ساتھ سوال جواب، اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا تھا، آرگو کرتا تھا، تو موسٹلی میرے ٹیچرز اور ایون مائی لیٹ فادر یوز ٹو سے کہ یار یہ تو وکیل بنے گا، یہ بحث بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ ایک بات اس زمانے سے تھی۔ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے لائر، لیکن ان ڈیو کورس آف ٹائم اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چن لیا، اور اللہ نے میرے آپ کا خود بھی انٹرسٹ تھا اس فیلڈ میں؟ جی ہاں، بائی دی ٹائم گریجویشن کرنے تک تو سچ میں نے نہیں سوچا تھا۔ آئی وانٹیڈ ٹو بی پبلک پالیسی میں پڑھنا تھا میں نے، لیکن پبلک پالیسی کے اندر جو ڈگری ہوتی تھی ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اس کی سیٹ جو تھی پنجاب یونیورسٹی میں اس سال 1987 میں، وہ جی بی کے لیے جو مختص سیٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ دین مجھے لاء میں ایڈمیشن ملا، تو پھر آن ورڈس میں نے لاء کیا، اور پھر اپنی اپرینٹسشپ کے بعد آ کے یہاں پہ میرے استاد محترم تھے جو بعد میں جج بنے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے، بہت بڑا نام، الطاف حسین، کرمنل لاء کے وہ ٹاپ آف دی لائن لائر تھے، ان کا میں شاگرد رہا، ان سے میں نے سیکھا ہے قانون، اور آج اپنے پروفیشن سے منسلک ہوں۔ ہاں، ان دی مین ٹائم 2008 سے لے کے 2015 تک میں ایڈوکیٹ جنرل گلگت بلتستان کے طور پہ میں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد سے ابھی تک پھر وکالت کے ساتھ ہی منسلک ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ وکالت ہے کیا؟ اب کیا سمجھتے ہیں وکالت کیا ہے؟ پیدا ہوا وکیل تو غریب نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب آواز ہو گئے۔ اس شعر کو بہت سے لوگ جو ہیں تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اصل شعر اس طرح ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو
غریب نے کہا لو آج ہم بھی صاحب آواز ہو گئے. تو to protect the rights of the oppressed people, جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جن کے حقوق چھینے جاتے ہیں غریب کو، اور جس کا حق چھینا گیا ہے ان کو ان کا حق دلانے میں، ان کا قانونی اور بنیادی انسانی کوئی اگر آئینی حق ہے جو چھینا گیا ہے، سپریس ہوا ہے، اس کو اس کا حق دلانے کے لیے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اچھا سر، ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے جو کہ بہت سارے ایسے فائنینشلی ویک ہوتے ہوں گے جو کہ ٹائم پہ آپ کا فی دینا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، پیئنگ کیپیسٹی بالکل بھی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے. تو ہم بینگ سٹیزنز آف گلگت بلتستان، ہم اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بھی جانتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلائنٹ، ایسا لیٹیگنٹ آیا ہے جس کے پاس پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم اس کا ڈیو کیئر کرتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ، جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر کوئی اتنا وہ ہے غریب ہے کہ جو اپنے لیگل اسسٹنس کے لیے کوئی لائر انگیج نہیں کر سکتا ہے تو سسٹم خود اس کو ایک لائر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں پاپر کاؤنسل. کورٹ خود اس کو پرووائڈ کرتی ہے، نومینیٹ کرتی ہے ون آف دی لائرز کو کہ بھئی آپ آئیں اور ان کے جانب سے وکالت کریں، اور پھر کورٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کی ریمونریشن اس وکیل کی جو ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے، گورنمنٹ پے کرتی ہے. ایک دوسرا، پھر ہماری جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک لیگل ایڈ سوسائٹی ہوتی ہے. ہر بار ایسوسیشن کے اندر ایک لیگل ایڈ سوسائٹی بناتے ہیں جس کے اندر کچھ وکلاء اپنے نام درج کراتے ہیں کہ ان کیس کوئی ایسا ضرورت مند آ جائے جو اپنے کیس کے لیے وکیل انگیج نہیں کر سکتا، نہیں کوئی ایسے ایشوز ہیں، تو اس کی مدد کے لیے پھر وہ لیگل ایڈ سوسائٹی کی طرف سے ان کو وکیل فراہم کیا جاتا ہے جس سے ان کو مدد ملتی ہے. اچھا، زبردست. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ وکالت اور سیاست دونوں سے منسلک ہے، تو جو لائک ہر کوئی نہ جو وکیل ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ جی آف کورس، کیونکہ دیکھیں وکالت شعبہ ہی ایسا ہے کہ ڈیلی لائف میں آپ لوگوں کے مسائل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ایک خدمت ہے یہ بھی. اور وکالت کو اگر صحیح معنوں میں اس پیشے کو کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک عبادت سے کم نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ خود آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک عبادت کے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، پھر دوسرے جو ٹیکٹیکس ہیں، موکس ہیں، وہ آپ کریں تو پھر یہ پیشہ. ایسے عناصر بہت سارے ہیں ہمارے پروفیشن میں جو اس پروفیشن کے لیے ایک بدنما داغ بھی ہیں. وہ ایسے عناصر تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت موجود رہے ہیں تاریخ میں، ہر پیشے میں، ہر ایون ڈاکٹرز کے اندر بھی دیکھیں گے، انجینئرز میں دیکھیں گے، لائرز میں بھی، ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. لیکن پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، خدمت کے لیے ہی ہوتا ہے. تو جی سوری فار انٹرپٹ سر، کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اب میں اپنی بات کروں تو میں نے لوئر بننا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ نہیں بنے کیونکہ گلگت میں اسکوپ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ اسکوپ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اسکوپ تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جب میں نے وکالت شروع کی یہاں پہ 1993-94 کے سالوں میں، اس وقت یہاں پہ 3 سیشنز ڈویژنز تھیں جن کے اندر ٹوٹل 3 سیشن جج تھے. گلگت بلتستان کے اندر کوئی 6 کے قریب سول جج تھے پورے جی بی میں، اور 1 جوڈیشل کمشنر. تو 6 اور 3 9 تو 1 10 ٹوٹل جج ہوئے. 3 6 اور 1 7 ٹوٹل عدالتیں تھیں. اور آج آپ دیکھیں تو میرے خیال there are more than 30 civil judges, there are more than 10 session judges, there are more than 10 additional session judges,
اور پھر جو جوڈیشل کمشنر کی عدالت تھی وہ ختم ہو گئی، چیف کورٹ بنا، چیف کورٹ کے اندر 7 جج ہیں، پھر سپریم اپیلیٹ کورٹ بنی، اس کے اندر 3 ججز کی پروویژن ہے، تو یہ سسٹم ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ اور پھر جب عدالتیں بنتی ہیں، ججز زیادہ بنتے ہیں، تو اس کے اندر ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ اپنے پلیڈرز بھی اپوائنٹ کرتی ہے، جیسے ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرلز کی ایک فوج ہوتی ہے۔ پھر سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اندر گورنمنٹ کے مقدمے لڑنے کے لیے ڈسٹرکٹ اٹارنیز، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنیز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنیز، پھر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز، اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹرز، یہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے سسٹم، سکوپ جو ہے اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ جوں جوں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، سوشل ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں، لیٹیگیشن بڑھ رہی ہے، مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو سکوپ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ خاص طور پہ جو فیمیل جو ہماری فوک ہے ان کو ڈسکریج کرتے ہیں بالکل، میں ابھی یہی کوشچن آپ سے کرنے والی تھی کہ دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کا مائنڈ یہ ان کا مائنڈ سیٹ لڑکیوں کو لے کے یہ ہے کہ یا تو وہ ڈاکٹر بنے گی، یا تو وہ انجینئر بنے گی، یا پھر وہ ٹیچر بنے گی، ان تینوں کے علاوہ الاؤ ہی نہیں کرتے وہ لڑکیوں کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکالت میں لڑکیوں کو آنا چاہیے؟ اگر آنا چاہیے تو ایک لڑکی کے لیے وکالت کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے یہاں پہ بہت سی کورٹس ہیں، میں خاص طور پہ ذکر کروں گا فیملی کورٹ۔ ابھی پہلے تو یہاں پہ وکیل ججز کی میں نے بتایا کہ کیا سچویشن تھی، 6 سول جج تھے اور پھر اس طرح بہت کم تعداد تھی۔ اس وقت ہماری جو ایک سیشن جج خاتون ہیں جو کہ نیب کی جج بھی ہیں، یہاں کی گلگت کی لوکل ہیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں 3 یا 4 سول ججز ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کم سول ججز خواتین ہیں، اور اس طرح پھر بہت ساری بچیاں جو ہیں اس پروفیشن میں آ چکی ہیں، ریگولر پریکٹس میں ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ سچ ابھی تک وہ نہیں ہے، لیکن جوں لوگ انکریج ہو کے اس کے اندر آتے جائیں گے، they will make their own space اس کے اندر بنے گی۔ شروع میں بچیاں آئیں تو تھوڑا سا یہ ایک سوشل وہ ہے پرابلم کہ میل لائرز کے ساتھ انٹریکشن، سٹنگ، ہر وقت بار میں بیٹھنا، یہ وہ، تو اس وقت ہم نے یہ کیا کہ بچیوں کے لیے بار روم میں ایک اور کمرہ مختص کر دیا جہاں بچیاں جو ہیں الگ سے بیٹھ کے اپنا وہ کریں، گپ شپ لگائیں۔ لیکن میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک قصہ بتاؤں گا کہ ایک دفعہ چیف کورٹ میں ایک کیس پلیڈ کر کے ہم باہر آئے، باہر آ کے کھڑے تھے 4-6 لائرز، ہم باتیں کر رہے تھے، تو 2 بچیاں لائرز وہ ہمارے ساتھ کھڑی تھیں اس انداز میں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہیں اور پھر نہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ، and they were just ایسے بیٹھی کھڑی ہیں۔ تو ایک دم میری نظر پڑی، میں نے کہا بچوں ادھر آئیں، تو میں نے کہا جی بتائیں آپ کا تعارف۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تعارف کراتی ہے، ایک نوجوان وکیل نے ان کا تعارف کرانا شروع کیا، تو میں نے کہا یار آپ 1 منٹ، ان کے منہ میں زبان ہے، بولنے دو، لیٹ ہر اسپیک۔ وہ انہوں نے کرایا تعارف، پھر میں نے ان کو کہا دیکھو اپنے آپ کو امپاور کرو، کسی اور نے آ کے آپ کو امپاور نہیں کرنا ہے، امپاورمنٹ آپ کے اندر سے آئے گی، آپ نے خود سے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے۔ ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر اے گرل، یو آر اے لائر۔ جیسے میں ایک وکیل ہوں اس طرح آپ بھی ایک وکیل ہیں، پھر آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آئے گا، بڑے کانفیڈنس سے کھڑی ہوں، ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ڈسکس کریں، ایشوز پہ، پریپوزیشنز کے اوپر ڈسکس کریں۔ ہم تو انکریج میں خاص طور پہ ایک دفعہ ایک کورٹ میں ایک کیس میں آرگو کرنے کے لیے گیا، تو اندر گیا تو پہلے سے ایک کیس آرگو ہو رہا تھا، ایک بچی ایک بیل اپلیکیشن کو آرگو کر رہی تھی، میں بیٹھا سن رہا تھا اور بڑا میں امپریس ہوا اس بچی سے، the way she was arguing۔
میں نے بڑے انٹرسٹ سے, میں بور بھی نہیں ہوا, اور بڑے اچھے آرگومنٹس تھے اس کے, میں سنتا رہا. اینڈ الٹیمیٹلی جب ڈیسیجن ہوا تو وہ بچی کیس جیت گئی. آج بھی مجھے اس بچی کا نام پتہ نہیں ہے کون تھی وہ, لیکن آئی اسٹوڈ اپ, آئی اپریشیٹڈ ہر. میں نے کہا ویری گڈ, شابش, آفرین, اس طرح کام کریں آپ. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں کرنی ہے ٹو انکریج دی وومن فوک. اور پھر والدین کو میرا میسج ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو, ایک پرانا زمانہ تھا کہ یار میری بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اس وقت میرے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے شی از ان کلاس 5. وہ مجھ سے اس نے انسپائریشن لی, کہتی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم اے لائر, میں لائر بنوں گی, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. اتنی میں اپنی بچیوں کو امپاورڈ سمجھتا ہوں, وہ ہیں جتنے میرے بیٹے نہیں ہیں, اس میں فرق نہیں کریں آپ. والدین کو یہ میسج ہے, ان کو بچوں کو اپنے اس کے اوپر جانے دیں کہ ان کی اپنی چوائس ہو کہ کیا بننا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, اس کے اوپر کریں گے. دیکھیں اگر میں اپنے ایک بچی کو یا بچے کو یہ کہوں گا کہ نہیں بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, جبکہ بچہ کہتا ہے نہیں ابا میں نے وکیل بننا ہے, نہیں ڈاکٹر بننا ہے, نہیں ڈاکٹر بننا ہے, ہوتا ہے بہت, تو وہ مجبوراً جائے گا ڈاکٹری میں باپ کی خواہش پہ, لیکن وہ کوئی کمال نہیں کر سکے گا, کوئی ایکسل نہیں کرے گا, بس فارمیلٹی پوری. اب جب وہ بچہ کہتا ہے, جیسے میرے چھوٹے بیٹے کا مثال دیتا ہوں میں, اس کا ڈے 1 سے تھا کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے. ڈے 1 سے, جب وہ کلاس 5-6 میں تھا. ایف ایس سی کی اس کی اے آئی جو ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جی آئی کے میں ایڈمیشن ہوا. اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نے سافٹ ویئر کرنا ہے. اس کا نسٹ میں سول انجینئرنگ میں ہوا, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا ہے, میں نے سافٹ ویئر کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا تمہارا شوق ہے جاؤ. اس نے سافٹ ویئر کیا, ابھی فارغ ہوا ہے ڈگری کر کے, اس کو مہینہ نہیں ہوا ہے ابھی. 1 مہینہ جو ٹائم تھا وہ اس نے انٹرنشپ میں گزارا. انٹرنشپ کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی واز آفرڈ ود دی جاب. دی ویری نیکسٹ ڈے ہی جوائنڈ دی جاب. اس کو ٹریننگ انجینئر لیا, اور اس کے 3 مہینے کے اندر ہی واز گیون اے پرماننٹ جاب. اس کا شوق بھی ہو اور پروفیشن بھی ہو تو پھر اس میں وہ کمال کی حد تک بچے آگے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. شوق کچھ اور ہے, کروا آپ اس سے کچھ اور رہے ہیں, تو وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. ویسے بھی 2 کشتیوں کا سوار نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ a person without clear cut goals in life is forever doomed to sail in circles. ایک دائرے میں ہی گھومتا رہے گا. سر دیکھیں آپ سے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ مارننگ شو رکھا تھا, وہاں پہ کچھ ایسے چیزیں ڈسکس ہو گئی تھی جو ہم نے ڈیپلی جو ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا, جسٹ تھوڑا سا ٹچ دیا تھا, کیونکہ وہ ان کا تعلق اس طرح وکالت سے نہیں تھی. جتنا آپ اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس سارے حقوق ختم ہو گئے, اب بیٹی کسی اور کی ہے ہماری نہیں ہے, تو مطلب شرعی حق جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دیا جاتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کا کتنا حصہ بنتا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے, ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلی بات وی پروفیس اسلام. اسلام جو ہے صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, جو آپ کے زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ کو رہنمائی دیتا ہے. اسی طرح جو بیٹیاں ہیں ان کے حق کے حوالے سے بھی اسلام کے اندر بیٹے کے حق کے حوالے سے اتنا اسٹرکٹ اور سینسو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن سورہ نساء آپ قرآن کی دیکھیں, اس کے اندر سورہ بقر کے اندر دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں گے تو باقاعدہ مینشن کیا گیا. پھر وہ حق تو دینا ہے, اگر میں نہیں دیتا ہوں تو میں گناہ کرتا ہوں. جو ایک حکم ہے قرآن کا شرعی طور پہ, قانون کا ایک طرف چھوڑ دے, قانون کو میں وائلیٹ کروں گا تو مجھے
ملک کا قانون سزا دے گا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. شرع کو، قرآن کو، دین کو، پیغمبر کی تعلیمات کو میں وائلیٹ کروں گا تو پھر اس کی سزا نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ قبر میں بھی ہے. مجھ سے حساب لیا جائے گا، یہ میسج ہے. اور رہی بات آپ حصے کی بات کرتی ہیں تو وہ پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ ہیں. حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، فقہ جعفریہ ہے، اسماعیلی ہے. ان میں ڈیفرنٹ ہیں وہ جو حصے کا تعین کیا گیا ہوا ہے. اور تھوڑا سا سلائٹ ڈیفرنسز ہیں، کوئی میجر ڈیفرنس ہے سچ نہیں ہے، بٹ سٹل بیٹی کا حق ہے. اور شادی کر کے بھیجنے کے بعد ماں باپ جو ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. بالکل دے ہیو ٹو. دیکھیں باپ اپنے بہتر یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے اندر سے اپنی جو بلانگنگ ہے اس کے اندر سے حصے کر کے تقسیم کر کے دے دے. بہت آئیڈیل سچویشن یہ ہے. نہ ہونے کی صورت کے اندر جب باپ گزر جائے تو بھائیوں پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس میں نہ صرف بیٹیوں کا حصہ ہے، بیوی کا، بیوہ کا بھی حصہ ہے. وہ سارے جو ہیں وہ شرع کے مطابق اس کو تقسیم کریں. ایک فارمولا ہے ٹپیکل ہر سکول آف تھاٹ کے، اس کے حوالے سے اس کو وہ کرنا ہے. اور پھر ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں وہ گورن کرتی ہیں. شیعہ سکول آف تھاٹ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اہل سنت کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پھر لیٹ اس ناٹ گیٹ انٹو دوز ڈیٹیلز، بٹ مین جو چیز میں بتاؤں کہ حق ہے، قرآن کا دیا ہوا حق ہے. اس کو سوائے وہ بیٹی جس کا حق ہے وہ آ کے اگر بخش دے کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتی ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. اس صورت میں نہیں. اگر وہ نہیں بخشتی ہے تو پھر وہ حق دینا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ دین سے بھی وہ کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں اور قانون سے بھی کر رہے ہیں. تو دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، ہر جگہ آپ کو اس چیز کا جواب دہ ہونا ہے. اچھا بہت شکریہ سر. چونکہ ہمارا ٹائمنگ ختم ہوتا جا رہا ہے تو آپ جو کہ سیاست کرنا چاہتے یا وکالت کرنا چاہتے ہیں، جو یوتھ ہے جو اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں، ان کو کوئی چھوٹا سا میسج. جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے یوتھ نیک نیتی سے کرے. سیاست کو نیک نیتی سے کریں گے تو خدمت ہے. بالکل. ڈاکٹری کو نیک نیتی سے کریں گے تو خدمت ہے، مسیحا بنیں گے آپ. اور اگر نیک نیتی نہیں ہوگی، بونافائیڈی نہیں ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. وتھ بونافائیڈ انٹینشن کریں، میں نے خدمت کرنی ہے. آج کل کے سیاستدان خاص طور پہ ہر وکیل ایک سم ہاؤ ایک سیاستدان بھی ہوتا ہے. ہر وکیل کے اندر ایک سیاستدان بھی ہوتا ہے. میرا بھی تعلق ایک سیاسی جماعت سے رہا ہے اور کچھ پولیٹیکل ہماری تھاٹس بھی ہیں. ہم اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ جو بھی ہمارے اس سے ہوگا بہتر سے بہتر رول پلے کرنا جہاں ضرورت ہوگی کرتے رہیں گے. سوسائٹی کی خدمت کریں گے. ہم نے وہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے مقدم رکھیں گے آپ اپنے عوام کی خدمت کو. عوام کی خدمت بس، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں. اگر آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے، اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہے تو پہلے آپ نے مطمئن ہونا ہے. آپ وکیل ہیں، آپ نے مطمئن ہونا ہے کہ جو سائل کیس لے کے آیا ہے کیا واقعی اس کا کوئی حق مارا گیا ہے، نہ کہ یہ کسی کا حق مارنے کے لیے مجھے یہ کیس کروانا چاہتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ایٹ دیٹ ویری سٹیج آپ اس چیز کو ڈٹرمن کریں، کسی کا حق دلوانے کے لیے جائیں عدالت میں. بالکل صحیح. نہ کہ کسی کا سے اس کا حق چھین کے جس کا حق نہیں ہے اس کو دلوانے جائیں. جو بھی کام کرے، دیکھیں انصاف ہر جگہ پہ. اگر ایک آدمی کسی افسر کے دروازے پہ چپراسی ہے نا، اس نے اپنے اس حیثیت میں انصاف اور عدل سے میانہ روی سے کام لینا ہے.
اگر ایک LDC لوور ڈویژن کلرک ہے نا، اس نے اپنی اس حیثیت میں بونافائیڈی، نیک نیتی سے اور عدل انصاف سے کام لینا ہے، جتنا اس کی ذمہ داری ہے. ہر جگہ پہ، ہر سٹیج پہ، ہر ٹیئر آف لائف پہ کرنا ہے. اور عموماً میں اپنے گورنمنٹ کے جو ہمارے آفیشیلز ہیں ان سے خاص طور پہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، رہا ہے، آگے بھی رہے گا. تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہم نے کر دیا. تو آپ انصاف سے کام لیں. کہتے ہیں کہ آپ کو اگر انصاف چاہیے تو آپ عدالت میں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آفیشیل سمجھتے ہیں کہ انصاف ہم نے نہیں کرنا، جو کچھ ہو جائے ہم نے انصاف نہیں کرنا، قسم کھا رکھی ہے. تو ہر آدمی اپنے اپنے اینڈ پہ اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو اچھے طریقے سے، منصفانہ طریقے سے انجام دے گا تو یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے گا. اب دیکھیں ویسٹ میں اچھا معاشرہ کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہ جھوٹ نہیں بولتے. کوئی جو سوشل ایول ہے اس کو وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں کرتی، ہضم نہیں کرتی. فرض کریں ایک آدمی باہر جرم کرتا ہے، میں نے دیکھا دوڑ کے ادھر آتا ہے، میں اس کو چھپاتا ہوں، ڈائجسٹ کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس کے جرم کا گواہ بنوں، اس کو سزا تک لے جانے میں نظام انصاف کی مدد کروں، میں اس کو چھپا لیتا ہوں، میں ڈائجسٹ کرتا ہوں. جبکہ وہاں کی سوسائٹی ایک آدمی جرم کر کے اندر آتا ہے نا تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتی ہے، وومٹ کرتی ہے، باہر پھینک دیتی ہے، جس سے نظام انصاف کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اس کے انجام تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، معاشرے سے جرم ختم ہو جائے. تو ہم نے اپنا کردار ایسے ڈھالنا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے جس کیپیسٹی میں بھی ہم ہیں. یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جو کچھ کرتے ہیں، جس فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ انجینئر، آج کل انجینئر ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت بجلی گئی، واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ہے یہاں گلگت بلتستان میں، انجینئرز ہیں یہاں، ہے نا، سارا دن گاڑیاں دوڑاتے ہیں نا. بالکل. بجلی کی صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بجلی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ نو انجینئر از ورکنگ. ان کو جیسے کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے. اسی طرح جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جائیں، وہاں یہ حال ہے. اسی طرح آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں یہ حال ہے. اسی طرح آپ پٹوار خانے میں جائیں، آپ کی زمین میرے نام کر دیے، میری زمین اس کے نام کر دیے، وہاں یہ حال ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے تب ٹھیک ہوگا جب میں ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گی، اس معاشرے کا ہر فرد ٹھیک ہوگا. اور لیٹ اس ہوپ کہ ہم سب ٹھیک ہوں اور اس معاشرے کو تب ٹھیک کر سکیں گے. بالکل. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر کہ آپ مارننگ شو کے رونق بنے. جی بالکل ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا یہ مارننگ شو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اور جاتے جاتے میں یہاں پہ جو کہ ایڈوکیٹ صاحب نے ایک بات کی تھی جو کہ مجھے بہت اچھا لگا، میں ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ پیرنٹس کے دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب ہم اسکولنگ میں ہوتے ہیں، جب اسکول اسٹیج پہ، جب 9th میں ہم آتے ہیں تو تب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے میڈیکل میں جانا ہے، ہم نے ICS کرنا ہے، یا پھر ہم نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے. تو پیرنٹس کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، جبکہ وہ نہیں بننا چاہتے، یا پیرنٹس کہتے ہیں آپ نے انجینئر بننا ہے جبکہ وہ نہیں بننا چاہتے. پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کرے، سب سے پہلے بچوں سے پوچھے، کیونکہ بننا ان لوگوں نے ہے. تو پیرنٹس ان سے اپنے بچوں سے پوچھے کہ آپ کیا بننا چاہتے، وہ جو بننا چاہتے ہیں، جو شوق ہے، آپ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرے اور اپنے بچوں کو جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کسی فیلڈ میں بھی یہ ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب ہو، تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ خود کچھ کرنا چاہے. اور امید کرتی ہوں آج کا یہ مارننگ شو بہت اچھا لگا ہوگا اور فروٹفل رہا ہوگا، اور مزید اس طرح کے مارننگ شوز لے کے آؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.